بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے ادبی پروگرام افکار کے ساتھ منیر فیاض آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام کے پروڈیوسر کامران طارق ہیں۔ سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ افکار پروگرام کا یہ ادبی سلسلہ ہم ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے ساتھ معاصر ادبی منظرنامے کے اہم شخصیات موجود ہوتی ہیں، جن سے ہم عصر حاضر کے ادبی مسائل اور سوالات پر بات کرتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایسی ایک شخصیت موجود ہیں، ڈاکٹر حمیرہ اشفاق۔ علمی ادبی حوالے سے اپنی مضبوط جامع ہمہ جہت پہچان رکھتی ہیں آج کے ادبی منظرنامے پہ۔ ڈاکٹر صاحبہ اس وقت اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے شعبہ اردو کی صدر نشین بھی ہیں، اور اس کے علاوہ تحقیقی، تنقیدی، تخلیقی طور پہ بہت سارے کام کر چکی ہیں۔ حال ہی میں ان کا ناول میسوزم آیا، جو کہ بلوچستان کی ایک بڑی معروف صوفی شخصیت رابعہ خضداری کے کردار پہ ہے۔ کچھ عرصہ پہلے افسانوں کا ان کا مجموعہ کتبوں کے درمیان بھی آ چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی۔ بے ساختہ یہی سوال آ رہا ہے کہ اتنا سارا کام، اتنی جہاد پہ مبنی۔ اچھا، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اتنا سارا کام، حقیقت یہ ہے آپ خود بھی رائٹر ہیں ماشاءاللہ، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ تشنگی ہمیشہ رہتی ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہم اندر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور دوسرا ہمارے ان بلیک اینڈ وائٹ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا کچھ کیا ہوا ہے۔ تو ہماری نیچر یہ ہے کہ ہم جو کر لیتے ہیں پھر آگے نکل جاتے ہیں، بالکل، پھر وہ مڑ مڑ کے اس کو نہیں دیکھتے۔ آگے نکلنے کا فارمولہ یہی ہے زندگی میں۔ ایسا ہی ہے، اور ایک تخلیق کار تو مطلب خود اپنے اندر اس کا اظہار ہی یہی ہے نا، لفظ ہی اس کا اظہار ہے، تو وہی اس کی زندگی ہے، وہی اس کا وجود ہے، وہی اس کا خیال ہے، تو اس لیے وہ انہی میں گھرا رہتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ساتھ آپ کا تدریس سے بھی تعلق ہے۔ تحقیق اور تخلیق، جیسے سلیم احمد نے کہا کہ پورا آدمی مانگتی ہے، شاعری پورا آدمی مانگتی ہے۔ کس طرح سے کیا جائے اپنے آپ کو؟ کیا ڈائریکشن ضروری ہوتی ہے؟ ایک مطلب فیز ہے نا، اگر آپ اس میں خود آپ کیٹیگرائز نہیں کر سکتے کہ آج میں بیٹھ کر تحقیق کروں گا، کل میں تخلیق کروں گا، یعنی جو آپ کا ایک تخلیقی وفور ہے، جس طرف آپ کا رجحان جس وقت جا رہا ہے، تو آپ بس وہ کرتے جائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو مصروف رہنا ہے، آپ کو ادب سے جڑے رہنا ہے۔ ادب کی کئی شکلیں ہیں، تحقیق ہو سکتی ہے، تخلیق ہو سکتی ہے، ابھی ہمارا یہ مکالمہ ہے، یہ ایک ادب کی ایک صورت ہے۔ تو یعنی ایک اسی دنیا کے اندر رہنا اور اس کی جستجو میں رہنا اور اس کا اظہار کرتے جانا مختلف طریقوں سے، تو یہ ایک عمل ہے جو ڈائیورس ہو سکتا ہے، جس کو ماں بعد جدید لسانیات کہتی ہے کہ یہ ڈسکورسز ہے تو سارا ادب ہی اس کے ڈسکورسز ہیں مختلف۔ نسائی ادب پہ بہت کام ہے آپ کا، اور رابعہ خضداری پہ آپ نے ناول میسوزم بھی لکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ہی اہم کام ہے کئی حوالوں سے۔ جس طرح ہمارے ہاں ایک تہذیب ہے تصوف کی، روحانیت کی، اور پھر اس کی مس انٹرپریٹیشنز بھی ہیں، تعویلات بھی غلط ہیں۔ ہم جگہ جگہ نسائی ادب کی بات کرتے ہیں، ہم ادب میں نسائیت کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو اتنا بڑا پہلو تھا، یعنی ایک تصوف کی ایک روحانی اور ایک انقلابی خاتون جو مزاحمت کا بھی استعارہ ہے ایک پورے خطے کے لیے، ان پہ آپ نے لکھا۔ یہ رابعہ خضداری کے بارے میں بات کیجیے، آپ کچھ بتائیے۔ اس پر تو آپ مجھے 4 گھنٹے 6 گھنٹے بولنے کا کہیں، میرے زندگی کے بہت کچھ آپ کے آئیڈیل کریکٹرز ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد، جن سے آپ انسپائر ہوتے ہیں۔ رابعہ خضداری ایک ایسا کردار ہے جو مجھے، جب میں اس کو لکھ رہی تھی یا جب میں نے پڑھنا شروع کیا، تو میں خود اس کے اندر رابعہ خضداری تھی خود، کیونکہ وہ ان کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یعنی روایت شکن ہیں۔ وہ 1000 سال پہلے ایک شاعری کی صورت میں اپنا اظہار کرنا، یہ خود ایک روایت شکنی ہے، یہ خود بہت بڑی بغاوت۔ عورت کے ہاتھ میں قلم ہونا اور اس میں پھر اس کا اظہار عشق کرنا، صحیح بات ہے، اپنی محبت کا اظہار کرنا، تو یہ یعنی اگر آپ اس کو 1000 سال پیچھے کی اس میں روایت میں رکھ کر دیکھیں تو یہ کتنا بڑا انقلابی قدم ہے۔ اور پھر اس میں اتنی جدت، اتنی ویرائٹی اور اتنی خوبصورتی ہے اس میں اظہار کی، حیات کی، تجربات کی، کہ آپ یہ دیکھیے کہ رومی نے ان کی بحروں سے استفادہ کیا، کیونکہ انہوں نے عربی، فارسی، دری، اس طرح کے تجربات، بحروں کے تجربات ملا کے ایسی شاعری کی جس سے عطار نے بھی، آگے رومی نے بھی باقاعدہ استفادہ کیا۔ اور یہ رودکی کی ہم اثر ہیں، رودکی نے انہیں اپنے کلام میں سراہا ہے۔ رودکی 970 عیسوی کا آدمی ہے، اور یعنی یہ ان کے جو تذکرے ملتے ہیں اس میں رابعہ کا ذکر ہے۔ اچھا، رودکی کا ویسے میں نے کلام 1000 اشعار تو ہیں سارے رودکی کے، لیکن وہ رابعہ کو متعارف کرانے میں ان کا ایک مت ہے یا روایت ہے یا کیا کہیے، کہ یہ ایک کہا جاتا ہے کہ رودکی تک ان کا جب کلام پہنچا تو انہوں نے کسی مجمع میں
ذکر کیا ان کا کہ میں جو آج کلام میں سن کر آیا ہوں وہ یہ ہے، کیونکہ خواتین تو باہر نکلتی نہیں تھی، اس طرح مشاعرے کا مزاج نہیں تھا، لیکن وہ کلام کسی طرح اس مشاعرے کی زینت بنا اور وہاں سے ان کی شہرت جو ہے وہ پھیلا۔ تو رابعہ کا کلام فارسی میں ہے یا عربی میں ہے؟ فارسی میں، تو پرانی دری فارسی، اس تو پھر اس حساب سے تو رودکی کو ہم فارسی کا پہلا شاعر کہتے ہیں، اس طرح تو پھر رابعہ ان کی معاصر ہیں، تو پھر یہ تو فارسی کی، اگر وہ رودکی فارسی کا بابا آدم ہے کیونکہ اس نے باستانی اسکرپٹ سے نکال کے، اس کو اوستا سے نکال کے اس نے لکھا یہ عربی اسکرپٹ میں، تو رابعہ نے بھی عربی اسکرپٹ میں ہی لکھا یا ان کا؟ رابعہ نے بحر عربی استعمال کی ہے کیونکہ یہ عرب نژاد تھی، اس کے والدین عرب سے مائگریٹڈ تھے۔ تو ان کا خط کیا تھا فارسی میں؟ فارسی میں یہ عام جو فارسی کا اپنا رسم الخط ہے وہی ہے۔ اچھا، اور بڑا خوبصورت، یعنی تھوڑی ہی ان کی غزلیں دستیاب ہیں، تقریباً 9 دستیاب ہیں۔ اچھا۔ وہ بھی جب انہیں اسیسینیٹ کیا گیا، ان کے بھائی نے ان کی رگیں جو ہیں وہ کھول دی اور انہیں گرمابا ایک تھا، گرم حمام جس کو کہا جاتا ہے، اس میں بند کر دیا، تو انہوں نے ان دیواروں پر اس خون سے جو ہے وہ لکھا وہ 9 شعر، اور وہ اب مطلب ظاہر ہے، لیکن بعد میں جو اردو ادب میں متعارف کروانے کا سہرا فہمیدہ ریاض کے سر ہے کہ انہوں نے وہ فارسی کلام جتنا بھی دستیاب تھا اس کو اردو میں ترجمہ کیا، لیکن ایک کمی اس میں ہے کہ وہ منظوم نہیں ہے۔ اچھا، منظوم ترجمہ منظوم نہیں ہے۔ ہاں، ترجمہ منظوم نہیں ہے۔ انہوں نے جہاں رومی پر کیا تو شاید وہ اگر اور انہیں زندگی موقع دیتی تو میں بھی وہ رابعہ کبھی کرتی۔ اگر آپ فہمیدہ ریاض کا اپنا دیکھیں نا تو وہ مسلسل ان کا اسی طرف آخر میں آ کر تصوف کی طرف لوٹ رہی تھی۔ ہاں جی، مولانا روم کی وہ ٹیلز فرام رومی انہوں نے کی، ترجمہ کی۔ بہت سارے لوگوں نے اعتراض بھی کیا منیر اس پر کہ جی آپ تو پروگریسو خود کو کہتی ہیں۔ آپ کے اس رابعہ خضداری کے کردار سے فوری طور پہ 2 باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ ایک تو جو ہمارے ہاں ویسٹرن اورینٹڈ فیمنزم کا جو کنسیپٹ ہے، یعنی فیمنزم اور پھر پوسٹ فیمنزم بھی آ گیا، اور میرا ہمیشہ سے یہ اعتراض تھا کہ یہ جو فیمنزم ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں ہماری سوسائٹی کے ساتھ اپلیکیبل نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، آپ نے خود کہا کہ رابعہ خضداری کی رودکی نے سراہا ان کو، اور وہ اپنے نام سے پین اینڈ پیپر سے شعر کہہ رہی ہیں، جبکہ حال یہاں پہ یہ ہے کہ 19ویں صدی کی سب سے بڑی ناول نگار انگریز میری این ایوانس جب لکھتی ہے تو جارج ایلیٹ کا نام ایزیوم کرتی ہے، مردانہ نام سے لکھتی ہے، تو ایک طرح سے یہ اورینٹل آکسیڈنٹل کمپیریزن کی اسٹڈی بھی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ رابعہ خضداری نے وہ جو ہمارے ہاں نسائی ماڈل چل رہا ہے، پیراڈائم آف فیمنزم چل رہا ہے، یہ کریکٹر اس پورے فیمنزم کے کنسیپٹ کو چیلنج کرتا ہے۔ ہاں، کہہ سکتے ہیں، یعنی پروگریسوزم ہے، لیکن پروگریسوزم ایک اور ڈائریکشن میں ہے، یعنی جو ہماری جغرافیائی حدود کے ساتھ، ثقافتی حدود کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ وہ تو ہے، لیکن اس کی ٹریجڈی بھی ہماری ثقافتی حدود کا ہی ایک المیہ ہے نا، کیونکہ جو اس کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی اور اس کو اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے، تو یہ ہماری سوسائٹی کی کرویلٹی کی بھی ایک مثال ہے نا۔ جہاں پر اس کی فیمنزم کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں، وہاں ہم اپنے ارد گرد کی کرویلٹی کو بھی ساتھ موضوع بنائیں گے، کیونکہ کس طرح سے ایک ابھرتے ہوئے کردار، ایک ہونہار بیٹی، ایک بہترین سپہ سالار، جنگجو، شاعرہ، اتنی روشن خیال اور اتنی رعایا پرور خاتون جو ہے، ان کو صرف حکومت کے لالچ میں ان کو اسیسینیٹ کر دیا جانا، تو یہ ہمارے ڈائنامکس وہ ہیں جو ہماری خواتین کو آگے بڑھنے بھی نہیں دیتے۔ یہ تو سدا بہار کہانی ہے نا۔ آپ دیکھیے 1846 میں قرۃ العین طاہرہ 14 غزلیں بچتی ہیں اور اس کا دیوان بھی جلا دیا جاتا ہے، وہ تو بعد میں انہوں نے کوئی تحقیق کر کے کوئی 70 کے قریب غزلیں نکال دی، وہ ہے میرے پاس۔ تو یہ کردار، یہ ہمارے ہاں تو عورت جب بھی نکلی ہے، ووکل ہوئی ہے اپنے دائرے سے، اس پیٹراکل سرکل سے نکل کے اس نے اپنی شناخت بنانے کی کوشش کی ہے، تو ہمیں تو گوارا نہیں ہوا۔ اور اس میں یہ شاہی خاندان کی عورت ہے، اور قرۃ العین طاہرہ کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑے مطلب فیملی، اشرافیہ خاندان سے متعلق ہے، تو اس میں آپ ایک جو مطلب متوسط یا نچلے طبقے سے جو متعلق عورت ہے، اس کا تو پھر ان کی محرومیوں کا کہاں پر آپ بات کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں ضرورت ہے آج اپنے فیمنسٹ اپروچ کو، اپنے نسائی تصورات کو ری ڈیفائن کرنے کی؟ کیونکہ آپ کا موضوع ہے، بہت زیادہ کام ہے اس پہ۔ بالکل ہے، چیزوں کو دیکھو ایز اٹ از، کسی بھی چیز کو گھول کر نہیں پی لینا چاہیے، بالکل کسی چیز کو اوڑھنا بچھونا نہیں بنا لینا چاہیے، اس کو پہلے اپنی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا کوپ کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک بوروڈ جو چیزوں کا ایک مستعار رویہ ہے نا، چیزوں کو بورو کر لینا، چاہے وہ ہمارا پہننا اوڑھنا ہو، چاہے ہماری زبان ہو، چاہے ہمارا کوئی مطلب جو ہماری خیالات کا ایک تسلسل ہے، ہم اسے اپنی اورینٹل جو ہماری ثقافت یا ہماری اپنی جو تہذیبی ایک تسلسل ہے، علمی تسلسل ہے، روایت ہے، اس کے ساتھ ہمارا ناطہ اس طرح سے نہیں بن پایا۔ اور اس کی وجہ ظاہر ہے، اگر آپ تھوڑا سا اور اس کو دیکھو تو ہماری اپنی جو تعلیمی پالیسیاں ہیں اس وقت کی موجودہ، اگر وہ شاید کہیں ریلیٹ کرتی تو ہم، یعنی اس کا کسی عام آدمی کو الزام نہیں دے سکتے
किसी नस्ल को भी इल्ज़ाम नहीं दे सकते, लेकिन ये मुतारिफ करवाया जाना किसी कौमी पॉलिसी का हिस्सा होता है, तालीमी पॉलिसी का हिस्सा होता है। तो वो जहाँ वहाँ वो कमी रही, क्योंकि हमने अपने तालीमी निसाबात, अपनी जितनी भी तालीमी पॉलिसियाँ उसको मतलब कुछ और तरह से गैर रिवायती एक उसको खुद अपनी जड़ों से अपने आप को अलग किया। वैसे इंस्टीट्यूशंस का और एकेडमिया का तो पूरी दुनिया में यही रोना है। अब आप देखें, टेरी ईगल्टन ने कहा लास्ट बुक में अपनी कि जितनी भी एकेडमिया है, यूनिवर्सिटीज़ है, ये नर्सरीज ऑफ द कारपोरेट है। बिल्कुल ऐसे आपकी सारी एकेडमिया जो है वो स्टेट का और कारपोरेट का और रिलीजन का पर्पस सर्व कर रही है। अभी तक आपकी तालीम, ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, हमें सरकारी नौकरी और कारपोरेट के मुलाजिम तैयार कर रहे हैं। ऐसे में तालीम को फ्री होना चाहिए, तालीम को एक जो सोचने का अमल है उसको महमेज करने का एक टूल होना चाहिए, सवाल उठाना उसको चाहिए। इस तरह से इतना निसाबी, इतना इक्तसाबी, इतना यानी अजीब तरह का नहीं होना चाहिए। खासतौर पर यूनिवर्सिटीज में तो आपके पास गुंजाइश होनी चाहिए। पंजाब की और पाकिस्तान की ज़रई मुआशरे की औरत हमेशा मगरब के औरत से ज़्यादा ताकतवर रही है। हीर का जो टेक्स्ट है, अब हीर की जो तकरीर है जब वो अदालत में काजी के सामने कर रही है, जब वो आ रही है और उसमें वो कैसी कैसी वोकल होके क्या क्या बातें कर रही है, यानी वो हम सोच भी नहीं सकते कि उस ज़माने में वेस्ट की औरत ये लेवरेज, ये फ्रीडम एंजॉय करती होगी। दरमियान में कहीं ये तहजीबों के तसादुम में तो नहीं हुआ? मैं इस सवाल को इस तरह से नहीं लेती। मैं सिर्फ अपनी ग्राउंड रियलिटीज पर रहते हुए आपसे बात करूंगी कि दो तहजीबों का तसादुम या दो तहजीबों का तकाबुल बनता ही नहीं है। उनके दोनों तहजीबों के अपने अपने जो मसाइल हैं वो अलग तरह के हैं। एक सनती समाज है, दूसरा टोटली ज़रई समाज है। दोनों का दरमियान में जो औरत का मजदूर की आधी तनख्वाह होना, बतौर मजदूर बच्चे और औरत का इस्तेहसाल होना, उनकी रिवायतें अलग हैं और हमारी जो यहाँ पर इस्तेहसाली सूरतें हैं, जबरदस्ती की शादियाँ, जबरी शादियाँ, तादुद इज़्दिवाज और तरह के मसाइल हैं हमारे, वो और तरह के हैं। आप अक्सर दोस्त हमारे ये कहते हैं कि हमारे यहाँ औरत के पास ज़्यादा फ्रीडम है, जैसे अभी आपने भी कहा ज़राई समाज में औरत बड़ी एक्टिव है, फ़ाल है, नज़र आती। देखो, फैसला साजी में शामिल नहीं है। जहाँ पर आप अपनी इकोनॉमिक्स का अपना उसके हिसाब से देखें तो आप अपनी मईशत को जहाँ अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप उगा रहे हैं लेकिन आप बेचने में शामिल नहीं है। नफ़ा की तकसीम आपके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, उसके आप फैसले के अंदर शामिल नहीं है, तो फिर आप उगाने वाले फिर वही मजदूर तो हो सकते हैं लेकिन आप मालिक नहीं हो सकते उस चीज। बिल्कुल ठीक है। मार्क्स ने कहा कि हमारे खून के रिश्ते भी पैदावारी मुशक्कत के असूलों पे तय पाते हैं। यहाँ पे ये दुरुस्त बात है। इसमें से एक बड़ा सवाल भी निकलता है कि ये सारे का सारा पूरे पैराडाइम का नक्स है, पूरे मॉडल का नक्स है। पैदावारी मुशक्कत के बुनियादी ज़ाब्ते हैं हमारे पास, वो भी तक नौआबादियाती हैं, वो भी तक इस्तेमारी हैं, जागीरदारी हैं, और उसमें मुआशरे के कैडर में किसान वैसे ही गरीब है और जो किसान औरत है उसका तो पुरसाने हाल ही कुछ नहीं। और अगर आप मेरी राय पूछे ना तो मुझे लगता है कि दिन ब दिन हम और ज्यादा नैरो डाउन हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम यानी इसका एक तसलसल इर्तका की तरफ हो, ऐसा नहीं है। हम बल्कि इन्हतात है। बज़ाहिर औरत ज्यादा पढ़ी लिखी है, ज्यादा उसमें है, लेकिन जब उस यानी एक मुलाजमत करने वाली जो खातून है उसके मसाइल ने एक और तरह की सोच को, उसकी बेबसी को, उसके मसाइल को और तरह से देखा है। जी कि पहले यानी उसको परखा जा रहा है इस बुनियाद पर कि रंग, शक्ल, सूरत, कद काट, उस मेयार पे। अब देखा जा रहा है वो कमा कितना रही है। सुगड़पन देखा जाता था पहले, आज अब ये है कि उसकी तनख्वाह पर भी आपकी नजर है। तो यानी इस तरह के मसाइल आज की औरत के एक और तरह के शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। ये आपकी बात बजाय है। और आप ये जो वेस्ट की बात है ना, लेस पेमेंट वाली, रिसर्च हो रही थी कि जो औरत आती है ऑफिस में वो मेकअप करके नहीं आएगी, और वहाँ आजकल मैक की और ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो इतनी महंगी हैं, तो उनकी तनख्वाह में ये शामिल होना चाहिए। वो उनका ये भी प्ली है एक जो इक्वल पे की अभी तक चल रही है बात। के पास दो कमजोर तरीन मखलूक हैं पाकिस्तान में और दुनिया में, अ स्ट्रीट चिल्ड्रन, अ चाइल्ड इन स्ट्रीट एंड अ वुमन एनीवेयर। ये सीधी सी बात है और ये बड़ा मकरू। इसको थोड़ा सा कानूनी हवाले से देखें और पाकिस्तान में एक फ्रीडम के हवाले से देखें तो मसाइल औरत के हवाले से भी हैं, मर्द के हवाले से भी हैं, बच्चों के हवाले से प्रोटेक्शन के मसाइल अलग तरह से हैं, सोशल इनजस्टिस है और कानून की उस तरह की बालादस्ती और इक्विटी और इक्वालिटी, इन दोनों बातों की ऐसी कमी है जिसकी वजह से जो है बहुत सारे मसाइल में मर्द भी उतना मिजरेबल है जिस कदर औरत है। तो हम इसको यानी देखो, किसी भी चीज के, किसी शख्स का इस्तेहसाल होना, किसी फर्द का उस मुआशरे में अपनी आजादी के साथ ना रह सकना, अपनी जात का पूरा इजहार का मौका ना मिलना, तो ये खुद एक बहुत बड़ा एक अलमिया है। इसको हम यानी इसकी आगे टाइप्स डिफाइन करने के लिए आप जेंडर को मौजू बना सकते हैं, लेकिन जेंडर की बुनियाद पर इस्तेसाल नहीं है। बहुत अच्छे। ये मेरी अपनी एक सोच है, इसके साथ किसी का मुत्तफिक होना ना होना एक अपना नजर हो सकता है।
اس ساری صورتحال میں ادب فکشن کا کردار، آپ فکشن لکھ رہی ہیں. بالکل. اچھا، یہ بالکل میں ابھی سوچ رہی تھی کہ ہم ادب میں اس سارے معاشرتی رویوں کا اظہار کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہر دور کا ادب اس اپنے معاشرتی رویوں کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے. ہمارا ادب بھی ایسے موضوعاتی تنوع میں جا رہا ہے. یعنی آپ کا اگر پرانا افسانہ ہے پارٹیشن سے پہلے کا، پارٹیشن کا موضوع جب آتا ہے تو اس میں ہمیں بیدی کے، منٹو کے، ہمیں اور طرح کے افسانے نظر آتے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں تو ہمیں ممتاز مفتی کی ایک پوری رجیم ہے اور یہ سارے نظر آتے ہیں. لیکن جدید افسانے کے بعد ہمیں ایک پاکستان کی پوری پولیٹیکل جو صورتحال ہے، وہ سارا سینیریو ہمیں مارشل لاؤں کا اور یہ ساری چیزوں کا. لیکن موجودہ جو کہانی ہے اس کے اندر ایک انسان کے اندر جو اضطراب ہے اس کو کہانی کیپچر کر رہی ہے. اس اضطراب کی کیا صورتیں، اس کے اوپر اس کے نفسیاتی اثرات کیا ہیں، اور ان نفسیاتی اثرات کے نتیجے میں وہ رد عمل کیا کر رہا ہے. تو وہ رد عمل جو ہے وہ نئے کرداروں کی تشکیل کر رہا ہے. وہ کردار جب کہانی میں متشکل ہوتا ہے، وہ حرکت کرتا ہے، وہ ریئیکٹ کرتا ہے، وہ بیان کرتا ہے، وہ کہانی بنتی جا رہی ہے. اصل میں جو داخل کی آپ کی نفسیاتی کشمکش ہے وہ آپ کی سماجی حرکات میں، خارج میں نظر آتی ہے. چونکہ ایک فرد، ایک معاشرہ ہے نا، ایک فرد ایک پورا معاشرے کی ایک شکل ہے نا. ایک فرد اگر کسی جگہ پر بھی کہیں پر اس کی نارمل اور ایب نارمل جو رویے ہیں اس کی ڈیفینیشن معاشرہ طے کر رہا ہے. تو معاشرے کے اندر اب نارملٹی کیا ہے، نارمل رویے کیا ہیں، اور ایک اب نارمل آدمی ان کے نزدیک ایسا کیوں ہے. تو وہ چیزیں ساری جو ہے وہ کہانی کا اضطراب اب نفسیاتی حوالوں سے. عورت کا کردار بہت مختلف اینگل سے پورٹریٹ ہو رہا ہے. پہلے ایک عورت کا کردار ایک مثالی کردار کے طور پر، یا وہ اتنی مکمل ہے، یا وہ اتنی خام ہے، یا وہ اصغری ہے، یا وہ اکبری ہے. لیکن موجودہ عورت ابھی بھی ادب کے اندر یہ کمی ہے کہ ابھی جس طرح بھی آپ نے کہا پورا آدمی، تو پوری عورت ابھی ادب میں نہیں ہے. تو یا وہ اپنے چہرے مہرے سے ہے، یا پھر وہ اپنی کسی حرکات و سکنات سے ہے، یا اپنے کردار کے حوالے سے میلہ گھومنی ہے. لیکن جو اصل میں عورت ہے، ایک مکمل عورت ہے، ابھی تک فکشن اور شاعری، مجھے لگتا ہے کہ اس میں ابھی تک اس کو جگہ نہیں ملی. جس دن وہ پوری عورت کو اس کے اندر جگہ ملے گی، پھر ہمیں عورت کے ذہن کو سمجھنے میں بہت ساری مدد ملے گی. اظہار پر قدغنیں ہیں ابھی، وہ جو ہمیں فروغ کی، اب فروغ کا ذکر نہ کریں تو پھر میں اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی بات، کہ فروغ کی شاعری بین رہی صرف اس لیے کہ اس نے اپنے نسائی جذبات کا برملا اظہار کیا. فہمیدہ ریاض، کشور ناہید. ہاں جی. لیکن بات کہ جب آپ کوئی نیا بیانیہ لائیں گے، جب آپ کسی پرانے بیانیے کے ساتھ ٹکراؤ کا شکار ہوں گے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے چیزیں بین وغیرہ یہ ساری، لیکن یہ آنے والوں کا راستہ کھولتی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ فروغ اب ان سے پہلے پروین اعتصامی ہیں جو بہت نمائندہ شاعر، اور پروین اعتصامی وہی ماڈل پریزنٹ کرتی ہیں جو کلاسیکل ہے، یعنی ایک بڑی وہ جو گھریلو قسم کی عورت کی نظر سے. میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی بات سے کہ آج کا انسان بہت پیچیدہ ہے، آج کی عورت بہت پیچیدہ ہے، فطرت کے ساتھ ایک نیا تعلق اسٹیبلش ہو رہا ہے. اور یہ ساری چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں ایک ادب کے طالب علم کی حیثیت سے کہ مرد سے زیادہ عورت فطرت کا جو تعلق ہے اس کو ڈیفائن کرتی ہے، کیونکہ اس کا کنیکشن فطرت کے ساتھ اور طرح کا ہے، اور کیمیا کا ہے، اور کیمسٹری کا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم بہت غیر فطری انداز میں زندگی گزار رہے ہیں. جو ہماری فطرت ہمیں کہہ رہی ہے، ہم اگر اس کو سن لیں نا تو شاید اتنے مسائل نہ ہوں. لیکن ہم جب فطرت کو تباہ کر غیر فطری ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس چیز کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور یہ ہمارے ادب میں بھی جب ہم غیر فطری کردار، غیر فطری رویوں کو اس میں پورٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک یوں سمجھے مصنوعی پن سا پیدا گھڑی ہوئی بات ہے نا. عزیز احمد صاحب پہ بات کرتے ہیں، بہت بڑا ناول نگار اور ہمارے سوالات سے متعلق آدمی. وقت کا تصور ہے، ہر فکشن نگار کے پاس وقت کا اپنا تصور ہے. عزیز احمد صاحب کے پاس جو وقت کا تصور ہے وہ اینی آپا سے کیسے مختلف ہے؟ کیونکہ یہ ایک الزام ہے کہ آپ گریز اور جو ہے سدھارتھ گوتم آگ کا دریا، ان کے درمیان اشتراکات پہ بھی ایک اعتراض ہے. نہیں کوئی ایسے اشتراکات نہیں ہیں، دونوں ایک دور کے لوگ ہیں نا. جب ہم اس وقت میں اور آپ دونوں لکھ رہے ہیں، اس دور کا ایک المیہ ہے، اس کو میں اور طرح سے پرسیو کروں گی، اس کو آپ اور طرح سے، آپ کے اوپر وہ ریئیکٹ کرے گا، لیکن اس ٹریجڈی کو ہم دونوں موضوع بنا رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے اب یہ کامنالٹی ہو سکتی ہے، یہ نقل نہیں ہے. تو وہاں بہت سارے اس دور کے جو ادیب ہیں، جیسے عبداللہ حسین ہیں، عزیز احمد ہیں، قرۃ العین حیدر ہیں، ان کے اندر کہیں کامنالٹیز ہو سکتی ہیں. پھر ایک جو اس وقت کا ایک کلچرل کوسچن ہے، وہ سب سے بڑا ہے کہ ہم خود کو ہندوستانی تہذیب کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں، خود کو مسلم تہذیب کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں، ہم عرب کلچر اور ہند اسلامی کلچر کا ایک جو کوسچن ہے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک بڑے لیول پر. پھر یہ بڑے ذہن ہے، تو ان دونوں نے ہند اسلامی کلچر کی اس روایت کو دوبارہ سے پرکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی ہے. اس کے لیے انہوں نے صدیوں کا سفر پیچھے بھی طے کیا ہے. پھر دوسرا جو ایک انگریزی جو ایک استعماریت کا اور کولونیلزم کا جو دور ہے، اس دور میں پھر
اس تہذیبی سوال کو ایک اور طرح سے دیکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی جس میں شناخت کا بحران ایک بڑا مسئلہ تھا. تو اس تہذیبی شناخت کے بحران کو کم کرنے کے لیے بھی انہوں نے اس طرح کے سوالوں کے جواب تراشنے کی کوشش کی ہے. تو یہ یعنی دونوں, آپ ایک خاص طور پر عزیز احمد کی اگر آپ بات کریں, وہ تو ایک مورخ بھی ہے نا, اسلامک ہسٹورین بھی, اور انگریزی کا کیسا زبردست آدمی, غالب کے تراجم جو کیے انہوں نے, نسل اور سلطنت کو آپ دیکھیں کہ وہ تو پہلے سے ہی نسل کی جو ایک پوری ایک وائٹ مین اور یہ سارے ان کے جو ایک احساس کمتریاں ہیں اس سارے کو ایک پوری تسلسل کے ساتھ دیکھ رہا ہے اور ادوار کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں. تو وہ اس دور سے گزرتے ہوئے ایک وائٹ مین کی نفسیات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے ان کے ہاں ہمیں بہت ساری جگہوں پر آگ کا دریا میں بھی وہی ہند اسلامی کلچر کا, کہ ہندوستانی کلچر کو بھی وہ پوری اساطیری روایت کو بھی اون کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہے, اور اسلامی کلچر کو بھی اون کر رہے ہیں, اور اس کے اندر رہتے ہوئے ہند اسلامی کلچر کو اپنا کلچر کہہ رہے ہیں. تو یہ اس وجہ سے ان کے اندر ہمیں کچھ اشتراکات آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن بعض لوگوں کو اس پر چونکہ کامنالٹیز ایک دور کی ہوتی ہیں, ایک طرح کی. اصل میں ناول کا اسٹرکچر بھی اس کے لیے میٹر کرتا ہے میرا خیال ہے, کیونکہ ناول کی ساخت کردار اور پلاٹ پہ چل رہی ہے اور سوالات وہی ہیں. تو اس میں ہم اگر جمیلہ ہاشمی کے دستے سوز کا ذکر نہیں کریں گے تو وہ بھی زیادتی ہے, بالکل, کیونکہ وہ بھی اسی طرح کی یہی شناخت کا سوال ہے. دشت سوس اور یہ سارے جتنے بھی روایت اس دور پہ, آپ کسی بھی ناول نگار کا ناول اٹھا کر دیکھیں, چاہے وہ الطاف فاطمہ کا ہو, جمیلہ ہاشمی کا ہو, عصمت چغتائی کا ہو, وہ کہیں نہ کہیں اپنی تہذیبی روایت کے ساتھ اس کی نمائندگی کرتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن ہر ایک کا مزاج ایک اپنا مزاج ہے اور اس کا اظہار ایک اپنا اظہار ہے. یعنی ناول میں اور فکشن میں جیسے نظم میں اور اوور آل شاعری ادب میں بھی آپ کا جو اسلوب ہے وہ آپ کو ملاتا یا الگ کرتا ہے؟ بالکل ایسا ہے. اسلوب ایک دوسرے سے ظاہر ایک شخصیت کا ایک اپنا اظہار ہوتا ہے اسلوب, اور وہ ہر فرد جیسے ایک شخص دوسرے سے مختلف ہے, اسی طرح اسلوب بھی ہر شخص کا دوسرے سے, ہر ادیب کا اس کی اپنی پہچان ہوتی ہے. قرۃ العین حیدر کا اسلوب ایک اپنی طرز کا اسلوب ہے, اور ان لوگوں نے ایک ڈکلائن دیکھا ہے, اشرافیہ کا ڈکلائن دیکھا ہے. اس وجہ سے ان کی آپ ناولوں میں دیکھیں تو وہ جو ایلیٹ کلاس ہے, مسلم ایلیٹ ہے, مسلم اشرافیہ, اس کا زوال کی داستانیں ہیں. دراصل جو چیز اگر آپ کے سوال کو میں کہوں کہ دونوں میں کیا قدرے مشترک ہیں, تو دونوں کے ہاں مسلم اشرافیہ کلچر کا جو زوال ہے گریجولی, وہ دونوں کا موضوع ہے, عزیز احمد کا بھی اور قرۃ العین حیدر کا بھی. اور وہ اس زمانے کے جیسے ایسی بلندی ایسی پستی میں دیکھیں تو وہ ایک پورا رزمیہ ہے. جی رزمیہ ہے. اور بلکہ میں وہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ان پہ اعتراض بھی یہی ہے قرۃ العین پہ کہ انہوں نے صرف دلی کی اشرافیہ تک اپنے آپ کو محدود کیا. اگر ہم اس کو مسلم اشرافیہ کہہ لیں تو اور بھی زیادہ ڈیفائن ہو جائے گا. اس کو آپ دلی کی اشرافیہ کہہ لیجئے یا لکھنؤ کی کہہ لیجئے, ایکچولی مسلم اشرافیہ کا ڈکلائن ہے, کیونکہ وہ روایتیں سبوتاج ہو رہی ہیں ساری کی ساری. اگر آپ دستک نہ دو دیکھیں الطاف فاطمہ کا, تو اس میں بھی وہی ہے کہ وہ فیملی جو ایک کبھی مطلب اتنی بڑی ایلیٹ فیملی, اور اس کو جب ہجرت کے بعد ان کو کیسے کیسے محاذوں پر لڑنا پڑ رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. 21ویں صدی مابعد جدید, تنقید بدل گئی, بہت ساری بدلنے کی کوشش کی, شاعری نظم میں چینجز آئی, جو ہمارے پاس روایت میں چل رہا ہے, اور پھر آپ جانتی ہیں جیسے نفسیاتی بیانیہ آ جاتا ہے, اور پھر ایک عجیب و غریب دنیا آ جاتی ہے. سارا کچھ مل گیا, بیانیہ اتنا پھیل گیا کہ اس نے پچھلے 2500 سال میں چلنے والے جو روایات تھیں, اسالیب تھے, ان سب کو اپنے اندر جذب کر لیا. آپ نے بالکل صحیح اشارہ کیا. اصل میں وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلی, ایک بڑی تبدیلی ہے نا, وہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا ہر چیز کے اندر ایک کولاج کا ایک کانسیپٹ آ رہا ہے, ہر چیز کے اندر. یعنی اب کوئی بھی پیورٹی کی اگر آپ بات کریں تو کوئی ایک ثقافت پہ آپ کو پیور نظر نہیں آتی, اس کے اندر ایک دوسری ثقافتوں کا ایک اثر ہونا, اور شاید دنیا کا اس طرح آئی ٹی کی وجہ سے گلوبل ولیج بننا اور اس کا لوگوں کے ساتھ رابطے ہونا. اب جہاں پر اس طرح کی ایکسیس بڑھتی ہے تو اس میں الفاظ کا بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایک اس میں بھی وسعت پیدا ہوتی ہے. یعنی آج کا اگر آپ اسلوب دیکھیے تو اس کو آپ لکھنؤ کے اسلوب نہیں کہہ سکتے. اسی طرح سے اب اس کے اگر آپ بیانیہ کی حیت اور ٹیکنیک کی بات کریں تو یہ اتنی ماڈرن ہو چکی ہے اور اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے. اچھا, اس میں دو باتیں, ایک تو بیانیہ لکھنے والے کی یعنی اس کی روایت کو کیسے جوڑنا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ قاری کی تھوڑی سی اگر تربیت ہو جائے تو وہ بیانیہ کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. اگر قاری کی تربیت نہیں ہوگی, بیانیہ جتنا بھی اچھا ہوگا وہ اس میں سے آج کے دور کی حیاتی تجربات کو نکال نہیں پائے گا. میٹنگ اے پوئٹ اینڈ اے رائٹر اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ ہز اون ورک, وہ آپ کو کچھ نہ کچھ بتاتا ضرور ہے. سامعین, افکار کے اسٹوڈیو سے آج اتنا ہی. پروڈیوسر کامران طارق کے ساتھ منیر فیاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.